آج کا سارا دن میرے لیے آپ کے لیے بابرکت ہو، خوشی کا ہو، تسلی کا اور اطمینان کا ہو۔ آج کا دن خدا نے اگر ہمیں دیا ہے، ہمیں زندہ رکھا ہے تو یقیناً خدا کا مقصد ہے اس دن میں ہمیں رکھنے کے لیے۔ آئیے اسی مقصد کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اپنی زندگی میں، خدا سے پوچھئے، دعا میں ٹھہریے، روزہ رکھیے، کلام پڑھیے خدا کا، تاکہ خدا کی مرضی کو اپنے لیے جان سکیں۔ تھاٹ جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ آج کے پاک کلام میں سے ہی ہے۔ خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب میں خدا نے 10 احکام موسیٰ کے سپرد کیے، اور انہی 10 احکامات میں سے ایک حکم جس پر آج ہم غور کریں گے وہ ہے کتاب 20 باب اس کی 4 آیت، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے: کسی طرح کی کوئی تراشی ہوئی مورت، کسی طرح کی کوئی صورت مت رکھیے، اور ان کو نہ پوجیے، نہ ان کو سجدہ کیجیے، کیونکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ان دیکھا خدا ہے۔ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں یہ سکھاتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ اور اسی باب میں ایک اور آیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے 23rd ورس، 23ویں آیت میں لکھا ہے: تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جی ہاں جی، خدا بڑی صفائی کے ساتھ موسیٰ سے ہم کلام ہو کے، اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو کر خدا نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، اگر ہمارے گھروں میں ایسی کوئی بھی گھر سے نکلنے سے پہلے اگر آپ اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ۔ خدا کا کلام نئے عہد نامہ کے بقول ہمیں یہ سکھاتا ہے: مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آپ آٹومیٹیکلی ان مبارک لوگوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ بغیر دیکھے خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ آپ ایک ان دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔ اور پھر واپس لوٹتے ہیں ہم خروج 20 باب اور اس کی 5ویں آیت کی طرف، اور میں اس کو انگلش میں بھی آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت ورڈ اس ورس میں اور زیادہ کلیئر ہوگا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت کو میں آپ کے لیے انگلش میں بھی پڑھنے لگی ہوں۔ اور 5ویں آیت میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور ہمارے لیے خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہاں لکھا ہے: For I, the Lord your God, am a jealous God۔ اور کیوں خدا نے دوسری چیزوں کو جو سونے چاندی اور تراشی ہوئی مورتیں اور صورتیں، ان کو سجدہ کرنے سے، ان کو پوجنے سے کیوں خدا نے منع کیا؟ NIV اور نیو کنگ جیمز ورژن اگر آپ پڑھتے ہیں، انگلش کی ورژنز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اور یہ NKJV ہے، نیو کنگ جیمز ورژن کے مطابق خدا کے کلام میں لکھا ہے: You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God۔ جی ہاں جی، آپ ایک غیور خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اردو کی اگر ریفرنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے: خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت اردو میں صاف صاف لکھا ہے: تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خدا اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کو جلال دیا جائے۔ عزت، جلال
یہ سب کچھ صرف اور صرف خدا سے منسوب ہے اور صرف خدا کو ہی ملنا چاہیے۔ آپ کا خدا ایک غیور خدا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا جائے، کسی اور کو شریک کیا جائے۔ سیکھ آج کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے زندہ خدا کی پرستش کے لیے، اپنے زندہ خدا کی عبادت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیے اور ساری عزت، سارا جلال صرف اور صرف اسی ان دیکھے خدا کو دیجیے جس کو بغیر دیکھے آپ ایمان لے کر، آپ کے باپ دادا اس کو بغیر دیکھے ایمان لے کر، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسحاق کا خدا وہ بغیر دیکھے اس کو ایمان لے کر آئے اس پر۔ خدا کی بلیسنگ ان لوگوں کی زندگی پر ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی خدا کی بلیسنگ ان لوگوں کی زندگی پہ ٹھہری ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی سرشت ہے، یہ انسانی سرشت کے اندر شامل ہے کہ وہ جس کو پوجتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چھونا چاہتا ہے۔ ہم اس ان دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن نظر نہ آنے کے باوجود اس کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر چیز سے وہ جھلکتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کاریگری میں وہ نظر آتا ہے اور ہمہ وقت وہ آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ وہ اومنی پوٹینٹ ہے، اومنی سینٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں سے نظر آتا ہے، بے شک چاہے آپ کو نظر نہ آئے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک سمپل سی مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ ہوا کو آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا موجود نہیں ہے۔ خدا کو اگر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ دنیا کی ہر ایک، کائنات کی ہر ایک چیز میں سے خدا جھلکتا ہے، خدا اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے، اپنی قدرت کا احساس دیتا ہے خدا ہمیں۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کبھی بھی بے اعتقادی کا مظاہرہ نہ کیجیے اور بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اسی ایمان میں قائم رہیے اور خدا کی پرستش، خدا کی عبادت پورے دل کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کرتے رہیے۔ اسی کی ذات پر بھروسہ کیجیے اور کسی اور چیز کو خدا کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ سارا دن خدا کی حضوری آپ کی زندگیوں پر چھائی رہے، خدا کی خوشی سارا دن آپ کی زندگیوں پر چھائی رہے۔ اور اگر آپ خدا کے پاک کلام کی تلاوت میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جاری رکھیے، دیکھتے رہیے۔ تھاٹ آف دا ڈے کے بعد ہر روز خدا کے پاک کلام میں سے میں تلاوت کرتی ہوں آپ کے لیے، پرانے عہد نامہ میں سے اور نئے عہد نامہ میں سے، جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں خدا کے پاک کلام سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اور وہ واقفیت نالج کے لیے نہیں بلکہ خدا کی محبت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ may God bless you۔ دیکھیں گے رومیوں کا خط، اس کا 7واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر
تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا۔ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں! اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 19 باب اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھی بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔
جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا۔ اور خداوند کوئی سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں، اور ان میں سے بہتیرے ہلاک ہو جائیں۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوئی سینہ پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ خداوند نے اسے کہا، نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا، اور تم مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنانا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کرواؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا،
اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کر دے گا۔ اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تانا ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔